لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد سأل حسين بن علي عن قاسم بن حسن: يا بني كيف الموت عندك؟ قال: الموت عندي أحلى من العسل. صلوات پر محمد. حضرات گرامی قد، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، مسلسل مجالس اعظم میں آپ شریک ہو رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت اور قیمتی سرمایہ حیات کو ذکر آل محمد میں آپ گزار رہے ہیں. ایک جملہ کہہ کے اصل کربلا پہ گفتگو شروع کرنا چاہوں گا کہ جب اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، ہولی ڈیز کا پروگرام ہوتا ہے، تو ہر قوم، ہر قبیلہ اپنے بچوں کو لے کر ان علاقوں میں جاتا ہے جہاں جسم کی تفریح کے سامان فراہم ہوتے ہیں، جہاں ذہن کو راحت ملتی ہے، جہاں جسم کو آرام ملتا ہے. کوئی پارکوں میں جاتا ہے، گرمی ہے تو کوئی واٹر پارک میں جا رہا ہے، کوئی ہسٹوریکل عمارتیں دیکھنے جا رہا ہے، کوئی کسی علاقے میں جا رہا ہے. تفریح کا سامان، ساز و سامان تفریح مہیا کیے جاتے ہیں، بے پناہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ مادے کے لیے، مادیت کے لیے، جسم کے لیے، جسمانیت کے لیے، ظاہری حیات کے لیے، ظاہری زندگی کے لیے. مگر یہ شعور کربلائی قوم کا ہے کہ وہ چھٹیوں کے زمانے میں اپنے بچوں کو اگر لے کے بھی جاتے ہیں تو مذہبی عمارتوں کو دکھانے کے لیے، روزوں کی زیارت کے لیے آگرہ جا رہے ہیں، جوگی پورہ جا رہے ہیں، بگرا جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں. پوچھے دنیا سے، یہ دنیا تفریح کے لیے جا رہی ہے، تم زیارتوں کے لیے جا رہے ہو؟ کیا یہی تو بتانا ہے؟ دنیا جسم کی راحتیں ڈھونڈ رہی ہے، ہم روح کی راحتیں ڈھونڈ رہے ہیں. دنیا جسم کی راحتیں ڈھونڈ رہی ہے، ہم روح کی راحتیں ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے اب جب آپ گھر جائیں گے تو جب کوئی مسافر سفر، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم، چھوڑ دیجیے، ہو گیا.
جب آپ سفر سے گھر جائیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے، جیسے لوگ سفر سے آتے ہیں تو کچھ تحفے لاتے ہیں، کچھ تحائف لاتے ہیں، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کس شہر کا سفر کیا، آپ نے کہاں سیاحت کی، آپ کہاں گھومے، آپ نے کیا دیکھا، آپ وہاں سے کیا لائے۔ تو ظاہر ہے جب آپ بگرے سے واپسی پہ جائیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ زیارت کے لیے گئے تھے، آپ معرفت کے لیے گئے تھے، آپ درگاہ کی زیارت کے لیے گئے تھے، آپ روح کی تسکین کے لیے گئے تھے۔ اب یہ بتا دیجئے 3 دن 4 دن مسلسل مجلسیں سنی، یہ تو بتائیے گا کس کس ذاکر نے پڑھا، مگر یہ بھی لکھ کے لے جائیے گا کس نے کیا پڑھا، کس نے کیا بتایا، کس نے کیا سکھایا، کس نے کیا سنایا۔ اگر اس دروازے پر معرفت کی جھولی خالی لے کر آئے تھے اور خالی لے کے چلے گئے تو مقدر کا ماتم ہوگا، لیکن اگر یہاں معرفت کی خالی جھولیاں معرفت سے آباد ہو جاتی ہیں، روح کو سکون مل جاتا ہے، علم کی تشنگی دور ہو جاتی ہے، معرفت کے چشمے بہنے لگتے ہیں، تو یقین جانیے یہ 3 دن گزرے نہیں ہیں، سرمایہ حیات کی قیمت یہاں لگائی ہے وہاں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آپ آمادہ ہو چکے ہیں کربلا تاریخ کے نصف النہار پر، اس کھلی ہوئی کتاب حقیقت کا نام ہے جس کا نہ منظر پیچیدہ ہے نہ پس منظر پیچیدہ ہے، نہ اس کا منظر پوشیدہ ہے نہ پس منظر پوشیدہ ہے۔ نگاہ تاریخ نے، کھلی ہوئی آنکھوں نے، فلک کے حسین منظروں نے، ارض و سماوات نے تاریخ کے آئینے میں کربلا کا واقعہ کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، ایک طرف شراب کے جام کھنکھنائے جا رہے تھے، ایک طرف خشک ہونٹوں سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا تھا، ایک طرف تشنگی تھی، ایک طرف سیرابی تھی، ایک طرف ظلم تھا، ایک طرف عدالت تھی، ایک طرف جہالت تھی، ایک طرف معرفت تھی۔ دنیا دیکھ رہی تھی ظلم کی کمانوں سے تیر کڑک رہے ہیں، مگر استقامت کی راہوں پہ قدم زن ہوں کے سینے ہیں جو سپر بنے ہوئے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی تھی خنجر کی دھار بھی تھی، لہو کی دھار بھی تھی، مگر پہلا واقعہ ہے جہاں خنجر کی دھار مات کھا رہی تھی، لہو کی دھار کائنات پہ اپنا ہنر سجا رہی تھی۔ دنیا دیکھ رہی تھی حرملہ کے ہاتھوں میں تیر تھا، کمان تھی، انتظار تھا، بچے پہ چلایا جا رہا تھا، مگر دنیا نے دیکھا کہ تیر سے رونے والے اور ہوتے ہیں، کربلا کے مسکراتے ہوئے ششماہے اور ہوا کرتے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے ایک غازی نے، ایک مجاہد نے، ایک وقت کے عالم نے زمین پر خط کھینچا، اس خط کے کھینچنے کو کسی نے شجاعت کہا، کسی نے بہادری کہا، کسی نے صبر کے پیمانے کو چھلکانا کہا، کسی نے عباس کی عادت کہا، کسی نے علی کا شیر کہا، کسی نے ام البنین کا شیر کہا، کسی نے علی کے لہو کی تاثیر کہی۔ کیا کیا؟ ایک خط کھینچی ہے، خط کھینچا ہے، خط کھینچ کے کیا کیا؟ کا آواز دی ہے، اس میں ہمت ہے جو اس خط کو پار کر کے آ جائے۔ دنیا نے اس خط کو شجاعت کی نگاہ سے دیکھا۔ میں عقل والوں سے کہتا ہوں یہ مجاہد کا کھینچا ہوا خط نہیں تھا، یہ وقت کے مجتہد کا کھینچا ہوا خط تھا۔ غور کیجئے گا، یہ کسی مجاہد کا خط نہیں تھا، یہ وقت کے عالم کا کھینچا ہوا خط تھا، جس نے علم حسین کی آغوش سے پایا تھا، جس نے علم علی کے سینے سے پایا تھا، جس نے علم حسنین کی تربیت میں پایا تھا، جس نے علم زینب کے سائے سے پایا تھا۔ تو اتنا بڑا عالم تھا کہ خط نہیں کھینچ رہا تھا، یہ حد فاصل تھی حق اور باطل کے درمیان۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، یہ حق و باطل کے درمیان حد فاصل تھی۔ دنیا کو بتایا جا رہا تھا حق ادھر ہے، باطل ادھر ہے۔ اب جس کو بھی کربلا کے اس خط سے تعلق رکھنا ہے اسے یہ بات جان لینا چاہیے کہ کوئی مسلک کائنات میں نہیں ہے، بس 2 ہی مسلک ہیں، یا یزیدیت کا مسلک ہے یا حسینیت کا مسلک ہے۔ اب مرضی تمہاری ہے، چاہو تو شرابیوں کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو خشک ہونٹوں میں تلاوت قرآن کرنے والوں کے ساتھ آئے۔ کربلا اس حقیقت کا نام ہے
جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت جلدی جلدی اپنی باتوں کو مکمل کرنا ہے، چونکہ وقت کے دائرے میں اور بھی ذاکرین، علماء، خطباء، واعظین تشریف فرما ہیں اور آئے ہوئے ہیں، لہذا وہ بھی اپنی اپنی بات کہیں گے۔ میں مختصر کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، یاد رکھیے گا۔ انسانی زندگی کے 6 مرحلے ہیں اور کربلا نے ہر مرحلے حیات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ امام نے جناب قاسم سے پوچھا، یا بنیا کیف الموت عندک، میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، الموت عندی احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ گویا قاسم نے موت کا ذائقہ بتایا۔ ایک لفظ ہے، صاحبان شعور تشریف فرما ہے، قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ موت کا ذائقہ ہے کیسا؟ بھئی جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لائق نہیں، جس نے چکھا نہیں اس میں بتانے کی صلاحیت نہیں۔ توجہ کیجئے گا، جس نے چکھ لیا وہ بتا نہیں سکتا، جس نے چکھا نہیں وہ چکھنے سے پہلے بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ ذائقے کا تعلق زبان سے ہے۔ خوشبو سے سونگھ کے، ہاتھ سے مس کر کے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ٹھنڈا ہے کہ گرم، سونگھ کے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اچھے مسالے ڈلے ہیں یا خراب، دیکھ کے یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ روغن زیادہ ہے یا کم، لیکن کسی بھی ڈش کو چکھے بغیر اس کا ذائقہ نہیں بتا سکتے۔ توجہ کیجئے گا۔ اچھا، ذائقہ مزاج کا تابع ہے، جیسا مزاج ہوتا ہے ویسا ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، صاحبان شعور تشریف فرما ہے، موت کا ذائقہ بتایا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے؟ آج میرا جملہ واضح ہو، موت کا ذائقہ بتایا نہیں جاتا، موت کا ذائقہ بنایا جاتا ہے۔ بھئی توجہ کیجئے گا، موت کا ذائقہ بنایا جاتا ہے۔ میں ایک محسوس مثال کے ذریعے سے آپ کو موت کا ذائقہ بتانا چاہتا ہوں آج، اور کبھی بھولیے گا نہیں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ موت کا ذائقہ آپ کے مزاج کے حساب سے ہے، جیسا آپ کا مزاج ہوگا ویسا ہی ذائقہ بنے گا۔ مثال میں آپ کو دے دوں، آج ترقی یافتہ زمانہ ہے، ہم ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے، مجلس سے پہلے چائے آئی، 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 4-5 کپ چائے آئی، اتفاق سے چائے باورچی خانے سے پھیکی آئی اور شکردان اس کے ساتھ آیا، اور جو صاحب چائے نکال رہے تھے انہوں نے ہر ایک سے پوچھنا شروع کیا، حضور شکر کتنی لیں گے؟ ایک صاحب نے کہا میری شکر کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، آپ مجھے پھیکی چائے دے دیجئے۔ ایک صاحب نے کہا حضور جتنی شکر ہو سکے جھونک دیجئے، میں کھڑے چمچ کی میٹھی چائے پیتا ہوں۔ غور کیجئے گا، ایک صاحب نے کہا کہ حضور بس ذرا سا ایک چمچ ڈال دیجئے، بس میں متوازن تھوڑی سی شکر پیتا ہوں۔ تو باورچی خانے سے ایک ہی ذائقے کی چائے آئی تھی، مگر مزاج نے ذائقہ اپنے حساب سے بنا لیا۔ آئے صاحبان شعور تشریف فرمائے، ہر صاحب نے، ہر شخص نے اپنے حساب سے ذائقہ بنا لیا۔ پروردگار تو نے ذائقہ بتایا نہیں، یہ کہا کہ ذائقہ ہے، تو بتانے والا ہے، یہ تو بتا دے کیسا ذائقہ ہوگا، کہ بتانا میری ذمہ داری، بنانا تیری ذمہ داری۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، بتانا میری ذمہ داری، بنانا تیری ذمہ داری۔ میں نے موت کو ایک ذائقے کے پیرائے میں ڈھال کے بھیجا ہے، اب یہ تیرے اعمال و عقیدہ طے کریں گے کہ تیری موت کیسے آنا ہے۔ اب چاہے سارے گاؤں کی زمینیں لوٹ کے اسے کڑوی بنا دو، یا راہ خدا میں خرچ کر کے اسے میٹھی بنا دو، موت کا ذائقہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مرضی تمہاری ہے۔ چاہے سارے اوقاف کا مال لوٹ کے تیاگی بن جاؤ، یا وقت کی جنگ لڑ کے مجاہد بن کے جیل میں چلے جاؤ، مرضی تمہاری ہے۔ مگر وقت کھانے کے بعد یہ یاد رکھنا، قرآن تیاگنا پڑتا ہے، دین تیاگنا پڑتا ہے، شریعت تیاگنا پڑتی ہے،
سیادت تیاگنا پڑتی ہے، شیعت تیاگنا پڑتی ہے، یوں ہی کوئی تیاگی نہیں ہوتا، اتنے تیاگ کے بعد آدمی تیاگی ہوتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں تو موت کا ذائقہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسا ذائقہ آپ چاہیں بنا لیں، وہی ذائقہ وہی موت جسے آپ کڑوی سمجھتے ہیں، کربلا کا 13 برس کا شہزادہ اس موت کو شیریں بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ذائقہ وہی بتا سکتا ہے، توجہ کیجئے گا، وہی بنا سکتا ہے جس کے اعمال اچھے ہوں، جس کے افعال اچھے ہوں، جس کے حرکات اچھے ہوں، جس کے سکنات اچھے ہوں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس ذمہ داری کو ادا کر دوں، ایک جملہ میں نے کہا تھا، توجہ کیجئے گا، کہ موت کا ذائقہ بتایا نہیں جاتا، موت کا ذائقہ بنایا جاتا ہے۔ اب توجہ کیجئے، ایک جملہ کہا تھا، جس نے چکھ لیا وہ بتا نہیں سکتا، یہی ہے نا، اور جس نے چکھا نہیں وہ بتا نہیں سکتا۔ تو آپ ہی کے علاقے کے گوئلی کے ایک ذاکر گزرے ہیں، شہزادہ خطابت، مرحوم سرکار مہدی صاحب قبلہ آل اللہ مقاموں، خدا غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جی۔ ان کا ایک جملہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے، اور چاہتا ہوں کہ ان کی زبان میں ہی آپ کو بتا دوں تاکہ لطف بھی آ جائے۔ وہ پوچھا کرتے تھے کہ وہ بڑھیا کا لونڈا یاد ہے آپ کو؟ ہاں، میرا جملہ واضح ہو جائے، وہ بڑھیا کا لونڈا یاد ہے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جو علی کے سامنے میں لفظ بدل دوں تاکہ آپ محظوظ ہو جائیں۔ جب سیاست کے بازوؤں کی بیساکھی کا سہارا لے کر، حکومت کی سازشوں کا سفید کفن اوڑھ کر، جب حکمت کے قدموں میں عصمت کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اور علی جیسے حکیم سے یہ کہا یا علی نماز پڑھا دیجئے، علی نے مامتا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، آنکھیں تو تھی پر حکومت کی زر خرید ہو چکی تھی، دل تو تھا مگر دولت کے ہاتھوں نیلام ہو چکا تھا، اس لیے بکی ہوئی زبان سے جھوٹا سا جملہ نکلا، کہنے لگی یا علی پڑھا دیجئے۔ علی نے ہاتھوں کو بلند کیا، تکبیر کہی۔ اب جو سیاست کا مردہ زندہ تھا، حکمت کی تکبیر سے مردہ ہو گیا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ جیسے ہی علی نے تکبیر کہی، ہاتھوں کا اشارہ کیا، زندگی موت کی آغوش میں جا کے سو گئی۔ مامتا چیخنے لگی یا علی زندہ لائی تھی، زندہ لے جاؤں گی۔ میں نے کہا حکومت کے کاندھوں پہ لائی تھی، حکومت کے قدموں میں گر جانا چاہیے۔ کہا لائی حکومت کے کندھوں پہ تھی، لے جاؤں گی عصمت کی ٹھوکروں سے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، عصمت کی ٹھوکروں سے لے کے جاؤں گی۔ توجہ کیجئے گا، علی نے اشارہ کیا، ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا۔ مسلمانوں بس اتنا یاد رکھنا، موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، اتنا سمجھ لو، علی کی ہاتھوں کا اشارہ موت دیتا ہے، علی کی ٹھوکریں زندگی پردان کرتی ہیں۔ میں جہاں تک لایا تھا اس واقعے کے لیے، دیکھیں واقعہ نہیں سنانا ہے، مجھے تو سوال کرنا تھا۔ یہ جو بڑھیا کا لونڈا بقول سرکار مہدی صاحب کے، ان کی زبان ہے اس لیے استعمال کر رہا ہوں، اس سے پوچھئے کہ تو موت کا ذائقہ چکھ کے آیا ہے، تو بتا موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو نے زندگی میں قدم رکھا، موت لی، واپس زندہ ہو گیا، اب تک تو کوئی چکھ کے آیا نہیں، تو چکھ کے آیا تھا، تو بتا دے کہ موت کیسی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے پیچھے ہٹا، توجہ کیجئے گا، کہا قبلہ کیسی بات کرتے ہیں، موت کا ذائقہ وہ نہیں بتاتے جو راہ سیاست میں مر جائیں، وہ بتاتے ہیں جو راہ شہادت میں زندگی کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد راہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کا۔ دیکھیں توجہ کیجئے، وہ بھی نہیں بتا سکا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، چونکہ راہ سیاست والے نہیں بتاتے، راہ شہادت والے بتاتے ہیں، اور 13 برس کے بچے نے موت کا ذائقہ بتایا۔
سوال نمبر 1 یہاں سے گفتگو کا آغاز ہے۔ پہلا سوال یہ کہ یہ سوال امام نے جناب قاسم سے کیوں کیا، کسی اور سے کیوں نہیں پوچھا؟ دوسرا سوال یہ کہ یہ سوال امام نے کربلا میں آ کے کیوں کیا، مدینے میں کیوں نہیں پوچھا، مکے میں کیوں نہیں پوچھا، منزل ثعلبیہ پہ کیوں نہیں پوچھا، راستے میں کیوں نہیں پوچھا، اور کربلا آ کے بھی کربلا میں فوراً کیوں نہیں پوچھا؟ 9 محرم کو کیوں نہیں پوچھا، 2 محرم کو کیوں نہیں پوچھا، کب پوچھا؟ 10 محرم کو۔ 10 محرم کو بھی کب پوچھا؟ جب اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، اہل بیت کی باری آئی، تب پوچھا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے۔ ایک جملے کی میں ذمہ داری لے رہا ہوں، جب اہل بیت کی باری آئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے اصحاب شہید ہوئے، پھر انصار شہید ہوئے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہر جنگ میں اور کربلا کی جنگ میں یہ بنیادی فرق ہے کہ ہر جنگ میں آل محمد آگے رہے ہیں، اصحاب محمد پیچھے رہے ہیں، آل علی آگے رہے ہیں، اصحاب علی پیچھے رہے ہیں۔ تنہا واقع کربلا ہے جس میں اصحاب حسینی آگے، انصار حسینی آگے، اولاد حسین پیچھے۔ باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسی مجمع میرے سامنے ہے، مستقل کربلا سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس زاویہ نظر سے ذرا سا غور کیجئے گا۔ سوال یہ ہے، جب ہر جنگ میں آل محمد آگے تھے تو کربلا کی جنگ میں آل محمد پیچھے کیوں ہوئے؟ پہلے اصحاب گئے، پھر انصار گئے، پھر گود کے پالوں کا نمبر آیا نا۔ تو سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ جب جمل میں، صفین میں، نہروان میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، ہر جگہ تو اہل بیت آگے رہے ہیں، تو جب ہر جنگ میں اہل بیت آگے، اصحاب اہل بیت پیچھے، تو کربلا کی جنگ میں آل محمد کیوں پیچھے رہے، اصحاب اہل بیت کیوں آگے رہے؟ غور سے جملہ سنیے گا، اس لیے کہ کربلا تاریخ کا وہ واحد معرکہ ہے کہ جس میں حسین ابن علی نے جن لوگوں کو اکٹھا کیا ہے ان پر اعتبار کا عالم یہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر جنگ میں موت مشکل تھی تو اہل بیت مشکل دہانوں پہ رہے۔ ہر جنگ میں موت مشکل تو اہل بیت مشکل دہانوں پہ رہے۔ کربلا میں موت مشکل نہیں تھی، زندگی مشکل تھی۔ میرا جملہ واضح ہو، جو جتنی دیر زندہ رہے گا اسے اتنی زیادہ اذیتیں برداشت کرنا پڑے گی۔ اب یہ حکیم کربلا حسین ابن علی کا حسین انتخاب تھا کہ سب سے آخر میں یا 6 مہینے کا ششمچہ جائے یا 57 برس کا بوڑھا جائے۔ اس لیے کربلا لیکن اب نثری اور نظمی 2 مجلسیں ہو رہی ہیں، اراکین سے گزارش ہے کہ اسے 1 مجلس نہ جوڑیں، اسے 2 مجلس جوڑیں، پر حساب بھی اسی حساب سے کریں۔ مطلب کسی اور چیز کا حساب نہ لے جائیے گا، وقت کا حساب جو مجھے دیا گیا ہے اس وقت میں ان کا بھی شیئر ہے، یہ دوسری مجلس بھی ان کے حساب میں ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ فرمائیے گا آپ، کربلا تاریخ کا وہ عظیم معرکہ ہے جس میں آل محمد پیچھے رہے ہیں، اصحاب محمد ہر جنگ میں آگے رہے ہیں۔ فلسفہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے آگے اور گفتگو کی جائے۔ پہلا سوال یہ کہ جناب قاسم سے کیوں پوچھا؟ یہ سوال علی اکبر سے کیا جا سکتا تھا، یہ سوال جناب اون محمد سے پوچھا جا سکتا تھا، یہ سوال جناب عباس سے پوچھا جا سکتا تھا، یہ سوال حبیب ابن مظاہر سے کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے عقیدے کی روشنی میں یہ سوال حضرت علی اصغر سے بھی پوچھا جا سکتا تھا، اور ہمارے عقیدے کی روشنی میں حضرت علی اصغر بھی اس کا جواب دے سکتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، اب امام نے جناب قاسم سے ہی کیوں پوچھا؟ بہت توجہ میری طرف رکھیے گا، جناب قاسم سے ہی کیوں پوچھا؟ یہ خون جگر ہے تقریر کو جو میں پلا رہا ہوں، بہت توجہ۔ کیوں پوچھا جناب قاسم سے؟ متعدد جواب ہے۔ پہلا جواب،
انسانی زندگی کے 6 مرحلے ہیں۔ مولانا محمد سالم صاحب کندرکی کے رہنے والے ہیں۔ 1995 میں انہوں نے غفران مآب میں ایک مجلس پڑھی تھی جس میں انہوں نے زندگی کے 6 مرحلے بتائے تھے۔ میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے 6 مرحلے سنے تھے۔ چونکہ اب فکر ان کی ہے، الفاظ میرے ہیں، خطیب امین ہوں، دوسرے کا نہیں پڑھتا ہوں تو نام بتا کے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ خطابت چربے کا نام نہیں ہے، امانت داری کا نام ہے۔ اس لیے جو خون جگر سے سینچا ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ انسانی زندگی کے 6 مرحلے ہیں۔ ہر مرحلے میں زندگی میں فطرت کے تقاضے الگ الگ ہیں، ہر زندگی کا تقاضا الگ الگ ہے۔ تھوڑی دیر پرسکون انداز میں زندگی کے 6 مرحلے سن لیجئے، نتیجہ میں آپ کو دے دوں گا۔ پہلا مرحلہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس مرحلے سے 2 سال تک جب وہ شیر خورانی کا مرحلہ، دودھ پینے کا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں بچہ صرف ماں سے محبت کرتا ہے، ماں کو جانتا ہے، ماں کو پہچانتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے۔ شاید اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ اس کے رزق کا ذریعہ اس وقت ماں ہوتی ہے، اور بچہ اپنے تحت شعور میں اپنے رازق کی شناخت رکھتا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، اپنے رازق کو پہچانتا ہے۔ نہ جانے تحت شعور میں رازق کا شعور کس نے دیا تھا، اور جوانی کی دہلیز پر ہم رازق کو کیسے بھول گئے۔ ذرا توجہ کا مقام ہے میرے عزیزوں۔ ماں کو پہچانتا ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر آپ ماں جیسے کپڑے 5 عورتوں کو پہنا کے بٹھا دیجیے اور بچے کو چھوڑ دیجیے کہ وہ ماں کو پہچانے، تو ان 5 ماؤں میں بھی وہ اصلی اور نقلی کو پہچان لے گا۔ اس لیے کہ چہروں پہ میک اپ کرنے کی وجہ سے رازق کی خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ہے پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہے 7-8 برس سے لے کے 11-12 برس تک۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں بچہ خطروں سے کھیلتا ہے، خطروں کا کھلاڑی ہوتا ہے۔ کہیں لڑائی ہو رہی ہے، دنگا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، آپ ڈریں گے، گھر میں بیٹھیں گے، احتیاطی تدابیر کریں گے۔ مگر 6-7 سال 8 سال کے جتنے بچے آپ کو دکھائی دیں گے وہ دروغہ سے پہلے وہاں پہنچ کے معائنہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جتنے اس سائیکل کے الٹے سیدھے سٹینڈ ہیں وہی کرتے نظر آئیں گے۔ جتنی سٹیٹنگ وغیرہ جو کرتے ہیں پہیوں کے بل چلنے والے، سارے خطروں سے وہی کھیلتے ہیں، اس لیے کہ اس عمر میں وہ خطروں کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہو تو گھر سے پوچھ کے نہیں جاتے ابا اور اماں سے کہ جھگڑا ہو رہا ہے ہم دیکھنے کے لیے جائیں، فساد ہو گیا ہم پوچھنے کے لیے جائیں، نہیں کہتے۔ اس کے بعد ہے 13 سے 17 برس کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ 13-14 برس کے بچوں کی جیب میں کنگا ہوتا ہے، ہر وقت وہ اپنے آپ کو سجاتے سنوارتے رہتے ہیں، ان کا کپڑا ٹپ ٹاپ ہونا چاہیے، ان کے کپڑے پہ کریز پکی ہونی چاہیے، بغیر پریس کا وہ کپڑا نہیں پہنتے۔ حسن و جمال میں کبھی کبھی اتنے بہکتے ہیں کہ اپنی اپی سے بھی حسن کے مقابلے میں وہ پیچھے نہیں رہتے۔ بہن سے بھی کہتے ہیں تم سے اچھا تو میں لگ رہا ہوں، چونکہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اس وقت انسان کی فطرت ذات سے محبت سکھاتی ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے 17 برس سے 25 برس 30 برس تک کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں انسان کی زاویہ نظر محبت کا بدل جاتا ہے، اور ذات کی سیماؤں سے لے کر وہ دوسروں تک منتقل ہوتا ہے۔ اسپورٹ سے محبت، جائز محبت، ناجائز محبت، چوراہوں کی آبادی کی محبت، تنگ گلیوں کی وادیوں کی محبت، چھتوں کی محبت، واٹس ایپ کی محبت، فیس بک کی محبت، اور نہ جانے کتنی بدنام محبتیں ہیں جو اس وادی سے گزرتی ہیں۔ 18 سے 25 تک کی عمر کے تقاضوں میں، فطرت کے تقاضوں میں محبت سکھائی جاتی ہے، محبت کے پیمانے چھلکتے ہیں۔ میرے ان کہے لفظوں میں بھی آپ محبت کے معنی سمجھ چکے ہیں۔ یہی آپ کے ذوق سماعت کی بلندی ہے۔ کہنے کے بعد سمجھے تو کیا سمجھے، نہ کہے اگر سب کچھ سمجھ جائیں تو مجمع پہ سلام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیے بہت غور کیجئے گا، میں جلدی اپنی بات کو کہہ رہا ہوں۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں انسان عہدے سے محبت کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، بلکہ یہ 5واں مرحلہ ہے جہاں انسان عہدے سے محبت کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ ماں سے محبت، دوسرا مرحلہ خطروں سے محبت، تیسرا مرحلہ
خود سے محبت، چوتھا مرحلہ مقابل سے محبت، پانچواں مرحلہ عہدے سے محبت۔ جتنے 25 30 40 35 سال تک کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کسی انجمن کا صدر بنا دیا جاؤں، کسی مسجد کا پریزیڈنٹ بنا دیا جاؤں، اگر وقف کھانے۔ کربلا وہ واحد درسگاہ ہے جہاں فطرت پر تربیت کا غلاف چڑھایا گیا۔ اصغر ہوگا، آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، اگر ماں کے ساتھ گیا تو مجبور اصغر ہوگا۔ اصغر رک کے بتا رہا ہے، اصغر جائے گا کربلا میں مجبور بن کے، ماں کے ساتھ نہیں، مختار بن کے، حسین کے ساتھ۔ نہیں، جملہ سنیے، ایک جملہ اور سن لیجئے، توجہ سے جملہ سنیے۔ اصغر جانا چاہتا ہے کربلا، مگر مختار بن کے، مجبور بن کے نہیں۔ تو مولا پھر جو بلانے آ رہے ہیں، جائیے ساتھ، عباس آئے ہیں کیوں نہیں جاتے، ام رباب آئی ہیں کیوں نہیں جاتے، قاسم آئے ہیں کیوں نہیں جاتے، علی اکبر آئے ہیں کیوں نہیں جاتے؟ کہا جاؤں گا ضرور، انتظار ہے عصمت کے انتخاب کا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، انتظار ہے عصمت کے انتخاب کا۔ جب معصوم امام آغوش کو پھیلائے گا، اصغر ہمک کے جائے گا، مولا آپ نے انتخاب کیا، میں شہادت کے لیے تیار ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، قسم خدا کی میرا بیان بغیر دلیل کے رہ جاتا، یہ میرا دعویٰ رہ جاتا، میری عقل کا کمال رہ جاتا، میرے سوال رہ جاتا۔ میں نے دست عجب جوڑ کے چشم تصور میں سوال کیا تھا، مگر سوال تو کر لیا، جواب تو دے دیا، پر دلیل نہیں تھی۔ مگر کیا کروں، کربلا وہ عظیم درسگاہ ہے جہاں ہر تشنگی کو سیرابی میسر ہوتی ہے۔ عقل کی گرہیں کھولو، کربلا کے دامن سے وابستہ رہو، یہاں ادلہ و براہین کے اسباق موجود ہیں۔ میں نے کہا کربلا مجھے بتا دلیل کیسے ملے گی؟ کہا دلیل یہ ہے، جب حسین کربلا میں چلے گئے تو خیمے میں کوہرام مچا۔ یہ کوہرام کس بات کا ہے؟ کہا اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ مولا کیوں گرایا؟ کہا جب عصمت نے انتخاب کیا تھا تو اب شہادت کے لیے تیار ہوں، لے کے چلیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ واہ، تیر یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں تربیت کا غلاف فطرت کے تقاضوں پہ چڑھایا گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ 7 اور 8 برس کا ہے جہاں بچے خطروں سے کھیلتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کربلا میں کوئی جھوٹے سے جھوٹا مورخ، کوئی بنی امیہ کا نمک خار، کوئی بنی امیہ کے لقمے توڑنے والا، کوئی بنی امیہ کے دسترخوان پر ہڈیاں چوسنے والا، کوئی آپ مجھے ایسا مورخ بتائیں جس کے قلم میں اتنی طاقت ہو، جس نے یہ لکھا ہو جیسے ہی طبلِ جنگ بجا ہے اون و محمد میدان میں ٹوٹ پڑے ہیں، نہ اجازت لی ہے، نہ کسی سے پوچھا ہے۔ کوئی مورخ نہیں کہتا، بلکہ اون و محمد گئے ہیں، حسین سے پوچھ کے گئے ہیں، ماں سے پوچھ کے گئے ہیں، ہتھیار سجا کے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے تقاضوں میں تمہارا سماج بہکتا ہے۔ کربلا کے تربیت یافتہ بچے جنگ میں جاتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اجازت لے کے جاتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے جہاں انسان کی محبت کا زاویہ نظر بدلتا ہے۔ مگر کربلا میں علی اکبر ہیں 18 برس کے، مگر زاویہ محبت اگر بدلا ہے تو حسین ابن علی سے محبت ہے، مقصد سے محبت ہے۔ روایت کہتی ہے امام اٹھے، قافلہ جا رہا ہے، امام نے خواب دیکھا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے فوراً پوچھا بابا یہ خواب سے بیداری کے بعد اس جملے کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ استرجاع کے جاری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ کارواں موت کی طرف جا رہا ہے۔ علی اکبر پوچھتے ہیں بابا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حسین مسکرائے، میرے لال اکبر اگر کربلا میں، اگر کائنات میں حسین حق پر نہ ہوگا تو پھر کون حق پر ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، حسین حق پر نہ ہوگا تو کون حق پر ہوگا؟ اب میرا مولا علی اکبر مسکرا کے کہتا ہے بابا فلا نبالی، اگر ہم حق پر ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ جا پڑے۔ مولا یہ سوال کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا کو بتانا ہے جس عمر میں جوانی دیوانی ہوتی ہے اس عمر میں کربلا کی جوانی علم و حکمت سے آراستہ ہوا کرتی ہے۔
जिस उम्र में जवानी दीवानी होती है, मगर करबला में उम्र के तकाज़े कुछ और हैं, फितरत के तकाज़े कुछ और हैं, तरबियत के तकाज़े कुछ और हैं। 5वें मरहले में जहाँ इंसान ओहदा तलब होता है, वहाँ 32 बरस का कड़ियल जवान है। इस बात पर फ़ख्र नहीं कि मैं अलमदार हूँ, इस बात पर फ़ख्र नहीं कि मैं लश्कर का सरदार हूँ, इस बात पर फ़ख्र नहीं है कि मैं कुछ हूँ, मुझे ओहदा मिला है। पूछा फ़ख्र का मकाम क्या है, कहा मैं हुसैन का नालैन बरदार हूँ। अल्लाह अल्लाह, हुसैन की नालैन बरदारी पर 32 बरस का कड़ियल जवान फ़ख्र करता है। ये 5वां मरहला है। 6ठा मरहला जहाँ इंसान सपोर्ट चाहता है, तवज्जो कीजिएगा, जहाँ इंसान इमदाद चाहता है, जहाँ इंसान मदद चाहता है, उस मकाम पर हुसैन इब्न अली हैं। करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली की उम्र 57 बरस की है। उस उम्र में हुसैन इब्न अली हैं, यानी उम्र का वो हिस्सा है ना जिसमें आदमी सपोर्ट चाहता है, जिसमें आदमी मदद चाहता है। मगर तारीख़ ने लिखा हुसैन ने असहाब को जमा किया, अंसार को जमा किया। 2 जुमले हैं, एक जुमला इस्लाही मजालिस हो रही है, उस उन्वान से कहूँगा। दूसरा जुमला चूँकि मेरी मजलिस का उन्वान है, इस उन्वान से आपके साथ जुड़ूंगा। 2 बातें इमाम ने कही हैं। पहला जुमला ये कहा, मेरे साथियों सुनो, अगर तुम में से किसी की गर्दन पर किसी का कोई हक बाकी है तो वो यहाँ से चला जाए, यहाँ न रुके, इसलिए कि करबला हक की अदायगी का नाम है, हक के लूटने का नाम नहीं। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। करबला हक की अदायगी का नाम है, करबला हक लूटने का नाम नहीं है। तुमने किसी से कर्जा लिया है तो जाओ पहले कर्जा अदा करो, तुमने किसी का माल ले लिया है तो जाओ पहले अदा करके आओ, तुमने किसी का घर ले लिया है तो पहले अदा करके आओ। मौला ये कुर्बानी के लिए आए हैं, ये करबला में शहादत के लिए आए हैं, इनकी कुर्बानी कबूल कर लीजिए। का हुसैन करबला से पहले ही एक तस्वीर वाज़ेह करना चाहता है, करबला लुटेरों की नहीं लुटाने वालों की है। करबला लुटेरों की नहीं है, करबला लुटाने वालों की है। याद रखिएगा, जिससे जो माल लिया है अगर करबलाई हो तो वापस करो। जायज़ नहीं है भाई का हक मार देना, बहनों का हक मार देना, अपनों का हक मार देना, खेत खलियान से हक न देना। ये करबला वालों की शान नहीं है। करबलाई समाज वही है जो अपनों का हक अदा करे और दहलीज़े करबला पे सजदा करे। तवज्जो कीजिएगा, ये पहला जुमला था जो मैंने आपके सामने इस्लाही मजालिस के उन्वान से। ज़रूरी नहीं है कि पूरी मजलिस इस्लाह पे पड़ी जाए, एक जुमला भी इस्लाह के लिए काफ़ी होता है अगर दिल में घर कर जाए। तवज्जो। दूसरा जुमला, इमाम ने असहाब को जमा किया, खैमे का चिराग गुल किया, गुल करके कहा जिसे जाना हो चला जाए। तवज्जो फरमा दिएगा, मौला आपने ख़त लिख के बुलाया है, आपने कासिद भेज के बुलाया है, आपने इनके सामने मकासिद करबला रखे हैं, आपने इनके कर में आपने इनको अहदाफ करबला से मुतवज्जे किया है। मौला ये आपके बुलाने पर आए हैं, फिर आप चिराग गुल करके ये क्यों कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जिसे जाना हो चला जाए। मौला बात क्या है, जब बुलाया था तो चिराग गुल क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं करबला क़यामत तक लिखी जाने वाली किताबे हिकमत है। नफ्सियात पर लिखने वाले कहीं ये न लिख दें 57 बरस के बूढ़े को इमदाद चाहिए थी। हुसैन चिराग गुल करके कहता है वो और बूढ़े होंगे जो हाथ पकड़ने की तमन्ना करें, मैं चिराग गुल के कहता हूं जिसे जाना हो चला जाए। भाई तवज्जो मेरे अजीजों, जिसे जाना हो तवज्जो, जिसे जाना हो चला जाए। चिराग गुल किया, चिराग गुल करने की मुतादिद वजूहात आपने सुनी होंगी, मगर उनमें एक वजह यह भी है। मगर आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, सवाल बड़ा कीमती है, उठना भी चाहिए, मजलिसी मजमे को मुतवज्जे होना भी चाहिए। मौलाना आपने ये कहा हुसैन इब्न अली को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, इमदाद की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए आपने चिराग गुल कर दिए। अगर ये बात सही है तो फिर दूसरे दिन सुबह आशूर करबला में आवाज़ इस्तिगासा का क्या मतलब है?
حل من ناصر ینصرنا کا کیا مطلب ہے؟ حل من مغیث یغیثنا کا کیا مطلب ہے؟ حل من معین یعیننا کا کیا مطلب ہے؟ حل من ذاب یذبنا کا کیا مطلب ہے؟ امام نے یہ آواز استغاثہ بلند کیا کہ نہیں؟ ہے کوئی جو امداد کو آئے، ہے کوئی جو نصرت کو آئے، ہے کوئی جو استعانت کو آئے، ہے کوئی جو مجھے پناہ دے، ہے کوئی جو میری آواز استغاثہ پہ لبیک کہے؟ سوال یہ ہے مولا آپ رات میں کہتے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے، دن میں کہتے ہیں ہے کوئی جو امداد کو آئے؟ کوئی کربلائی قوم ہے، کربلائی سماج ہے، کربلا سننے والے بیٹھے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ بہت توجہ میسم بھائی، جس نقطے کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں غور فرمائیے گا۔ مولا آپ دن میں کہتے ہیں کوئی ہے جو امداد کو آئے، رات میں کہتے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے، آپ اپنوں کے درمیان کہتے ہیں کہ جسے جانا ہو چلا جائے، خون کے پیاسوں کے درمیان کہتے ہیں ہے کوئی امداد کو آئے، مولا آپ خیمے میں کہتے ہیں جسے جانا ہو چلا جائے، مولا آپ میدان میں کہتے ہیں ہے کوئی جو میری امداد کو آئے۔ مولا بات سمجھ میں نہیں آتی، رات میں بیان کچھ ہے، دن میں کچھ ہے، خیمے میں کچھ ہے، میدان میں کچھ ہے، اپنوں میں کچھ ہے، غیروں میں کچھ ہے، اندھیرے میں کچھ ہے، اجالے میں کچھ ہے، چراغ کی روشنی میں کچھ ہے، سورج کے اجالے میں کچھ ہے۔ مولا بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے تو یہ سنا ہے زمین و زماں بدلتے ہیں، مکین و مکان بدلتے ہیں، پر محمدوں کے کلام نہیں بدلتے۔ حکومتیں بدلتی ہیں، محمدوں کے کلام نہیں بدلتے، زمانہ بدلتا ہے، محمدوں کے کلام نہیں بدلتے، زمینیں بدلتی ہیں، محمدوں کے کلام نہیں بدلتے۔ مولا نہ تو یہاں زمانہ بدلا، نہ یہاں زمین بدلی، نہ یہاں مکان بدلا، نہ یہاں مکین بدلی، مگر بظاہر کلام بدل گیا، تضاد نظر آ رہا ہے۔ رات کو کچھ کہتے ہیں، دن کو کچھ کہتے ہیں، کہ یہی تو کائنات کو کربلا کا سبق پڑھانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا دنیا تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، حسین چاہتے ہیں کربلا سے دین بچے گا، قیامت تک دین بھی جائے گا، کربلا بھی جائے گی۔ اس لیے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں نے اپنوں میں چراغ گل کیوں کیا، غیروں میں استغاثہ کیوں بلند کیا، تاکہ دنیا کو بتاؤں اگر اپنوں میں کوئی غیر بیٹھا ہو تو چلا جائے، غیروں میں کوئی اپنا ہو تو آج ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اپنوں میں کوئی غیر بیٹھا ہو، بھئی بہت توجہ، اپنوں میں کوئی غیر بیٹھا ہو تو چلا جائے، غیروں میں کوئی اپنا ہو تو آ جائے۔ میرے توجہ ہے آپ کی، اس لیے میں نے 6 مرحلے بیان کیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے میں نے 5 مرحلے بیان کیے تھے، ایک مرحلہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا تھا، وہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ 13 برس کی عمر ہے، 13 برس کی عمر کے بچے کے تقاضے کیا ہیں؟ ذات سے محبت کرتا ہے۔ حسین نے پوچھا میرے لال تو بتا، تیری عمر کے بچے فطرت کے تقاضوں میں ذات سے محبت کرتے ہیں، تو بتا موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہ موت شہد سے شیریں ہے۔ مطلب سمجھ میں آیا، جس عمر میں بچے ذات سے محبت کرتے ہیں اس عمر میں کربلا کا صغیر شہادت سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، شہادت سے محبت کرتا ہے۔ اور اب تاریخی جملہ سن لیجئے گا، توجہ سے، بہت جلدی میں باتیں کر رہا ہوں، وقت واقعا نہیں ہے میرے پاس، بہت توجہ، بہت توجہ۔ یہ سوال جناب عباس سے کیوں نہیں کیا؟ یہ جناب علی اکبر سے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال لون محمد سے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال جناب حبیب بن مظاہر سے کیوں نہیں کیا؟ سب کی عمر کے تقاضے الگ الگ تھے، ایک جواب یہ ہو گیا، اس لیے سب سے نہیں کیا۔ دوسرا جواب سنیے، توجہ سے سنیے، تاریخ میں بنی امیہ کے نمک خواروں نے اپنے بکے ہوئے قلم سے تاریخ میں یہ جملے لکھے تھے، امام حسن کے کریکٹر کو، کردار کو داغدار کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے یہ لکھا تھا کہ حسن ابن علی نے صلح کر لی، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، ڈر کے صلح کر لی، خوف سے صلح کر لی، نعوذ باللہ بزدلی کی وجہ سے صلح کر لی۔ اس لیے توجہ کیجئے گا، چونکہ بنی امیہ کے طرفداروں نے حسین کو، حسن کو نعوذ باللہ خوف زدہ ہونے والا بزدل شخص لکھ دیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ حسین ابن علی حسن کے لخت جگر سے پوچھتے میرے لال تیرے
نزدیک موت کیسی ہے. اگر کسی بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو ماں کے آنچل میں جا کے چھپ جاتا. شیر کا بیٹا تھا, شیرانہ جواب دیا. شیر کا بیٹا تھا, شیرانہ جواب دیا. میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. بہت توجہ میرے عزیزوں, بہت توجہ میرے عزیزوں, شہد سے زیادہ شیریں ہیں. اب سمجھ میں آیا حکیم کربلا نے کتاب حکمت کربلا میں جو ذرہ جہاں رکھا ہے وہی کائنات کربلا کا آفتاب ہے. جو لفظ کتاب حکمت میں جہاں رکھ دیا فرزند رسول نے, حکیم کربلا نے, وہ لفظ وہیں اپنی آن بان شان و شوکت جاہو حشم کے ساتھ موجود ہے. اس لیے یاد رکھیے گا, میں نے دعویٰ بھی کر دیا, آپ نے داد تحسین سے نواز بھی دیا, میں نے سخن بھی کر دیا, آپ نے داد سے نواز بھی دیا, میں نے تکلم کی دہلیز پہ قدم رہ کر آپ کو ایک فکر سے آشنا بھی کر دیا, آپ رزق علم اور لذت علم سے آشنا بھی ہو گئے. مگر سوال اپنی جگہ بھی قائم ہے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, مگر خطابت پڑھنے اور سننے کا نام نہیں ہے, بلکہ ہر نقطہ محتاج دلیل ہوا کرتا ہے. آپ اٹھ کے جائیں تو آپ کے پاس دلائل کا انبار ہونا چاہیے, براہین کے خزانے آپ کے پاس ہونے چاہیے, افکار جدیدہ ہوں تو پھر آپ کے پاس دلائل بھی ہونے چاہیے. آپ نے پڑھ دیا مولانا صاحب کہ امام حسن کے بیٹے سے اس لیے پوچھا تاکہ کردار حسن پہ لگایا گیا داغ کلام قاسم سے دھو دیا جائے. توجہ, بالکل توجہ آپ کی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت حسین سماعتیں ہیں آپ کی, بہت خوبصورت انداز میں آپ سن رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بات مکمل ہو گئی ہے مگر ابھی دلیل چاہیے کہ نہیں؟ دلیل چاہیے کہ نہیں حسین بھائی؟ دلیل چاہیے کہ نہیں؟ بہترین دلیل یہ ہے میرے عزیزو, توجہ کیجیے گا. دلیل یہ ہے کہ جب جناب قاسم میدان جہاد میں پہنچے تو جناب قاسم نے رجز پڑھا. دیکھیں رجز دو طرح کے ہیں, ایک وہ رجز ہے جو شعراء نے معصومین کی طرف سے بنایا ہے, ایک وہ رجز ہے جو معصومین نے خود پڑھا ہے. تو شعراء کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے جب معصومین نے خود پڑھا ہے. رجز کیا تھا؟ کربلا میں فوجیں کہاں کی تھی؟ کوفے کی. شام سے آنے کا مصب آج ایک صلوات پڑھنے محمد علیہ وسلم. اوپر آ جائیے. تو ابھی آپ نے پڑھنی ہے نا میرے بعد, ایک صلوات پڑھنے بعد میرے بعد آپ پر. دیکھیے دوسرے ذاکر آ چکے ہیں, میں تفصیلات میں اب نہیں جا سکتا, معذرت چاہتا ہوں, میں صرف مکمل کر دوں بات. جناب میں نے جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس لیے پوچھا تاکہ امام حسن کے کردار پہ جو بنی امیہ نے داغ لگایا اسے کربلا میں دھو دیا جائے. دلیل یہ ہے کہ جب جناب قاسم کربلا میں پہنچے تو کوفے کے فوج کہاں کی ہے؟ کوفے کی. اور کم سے کم تعداد جو لکھی ہے وہ 25 سے 30 ہزار کوفیوں کی لکھی ہے. 25 سے 30 ہزار کوفے کے لوگ ہیں. اب جناب قاسم نے رجز پڑھا, فرماتے ہیں ان تنکرونی انا ابن الحسن سبتو نبی المصطفیٰ المعتمن. اگر تم میری ذات کا انکار کرتے ہو تو جان لو میں حسن کا بیٹا ہوں, وہ حسن جو تمہارے نبی کا نواسا تھا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا قاسم آپ کو رجز پڑھنا تھا, اپنے دادا کی منقبت پڑھتے, علی کے فضائل پڑھتے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے مرحب کو پچھاڑا, جس نے خیبر کو اکھاڑا, جس نے انتر کے 2 ٹکڑے کیے, جس نے ازدہے کے 2 ٹکڑے کیے, جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز ادا کی, جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے, جس نے 2 نیزوں سے جنگ کی ہے, جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں, جس نے 2 بیعتیں کی ہیں. مولا جتنے فضائل علی کے پڑھتے
کم تھے، آپ نے علی کے فضائل نہ پڑھ کر اپنا ذکر حسن کی طرف منسوب کیوں کیا؟ کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے 25,000 کوفی ہیں جو میدان جہاد میں کھڑے ہیں، کوئی تو جیالہ کھڑا ہو کے پوچھتا اے قاسم کس حسن کی بات کرتے ہو؟ تمہارا باپ تو خوف سے صلح کر رہا تھا، بزدلی کی وجہ سے صلح کر رہا تھا۔ 25,000 کی خاموشی، حسن کے لال کا گرجدار آواز میں رجز پڑھنا دلیل ہے کہ بے وفائی حسن نے نہیں، کوفے کی غدار ماؤں کے جنوں نے کی تھی۔ بس میرے جو گفتگو مکمل ہو گئی، یعنی جو دعویٰ جس وجہ سے امام نے پوچھا تھا ظاہراً جناب قاسم نے اس کی دلیل دے دی، مگر اب بھی بات تشنہ تعبیر ہے۔ یاد رکھیے گا امام نے پوچھا موت کیسی ہے، جناب قاسم نے بتا دی کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ یاد رکھیے گا اردو ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تک دنیا میں ہمیشہ تبسم کی تفسیر تکلم سے کی گئی۔ بس میں نے ختم کر دی، بس اس جملے کی لاج رکھیے گا، میں نے گفتگو مکمل کر دی۔ بزرگ عالم دین اور خطیب اور محسن میرے کرم فرما تشریف فرما ہے، بس میں بہت جلدی بات کو مکمل کر رہا ہوں، یہ آخری بات ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیشہ تبسم سے کی تفسیر تکلم سے کی گئی۔ یہ تنہا واقع کربلا ہے جہاں تکلم کی تفسیر تبسم سے کی گئی۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ دیکھیے علی کے دو بیٹے، ایک کا نام امام حسن، ایک کا نام امام حسین۔ علی کے بیٹے امام حسین نے حسن کے بیٹے قاسم سے پوچھا میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ آپ نے تکلم کی دہلیز پہ قدم رکھا، فرمایا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، پر شہد سے زیادہ شیریں موت تکلم سے بتائی گئی تھی۔ حسین کے بیٹے نے ذمہ داری لی، تکلم سے تم بتاؤ، تبسم سے ہم بتائیں۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، بس گفتگو مکمل ہو گئی۔ میرے بھائی قاسم تم دنیا کو بتا رہے ہو موت میٹھی ہوتی ہے، موت کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، دنیا کے کیا سمجھ میں آئے گا؟ تکلم سے موت کا ذائقہ ابھی نامکمل ہے، تکمیل تفسیر ہم تبسم سے کریں گے۔ 3 بھال کا تیر آئے گا، لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی۔ غور کیجئے گا، اپنے گھر جائیے، چھوٹے سے بچے کے قریب جائیے، کوئی کڑوی چیز اس کے لبوں پہ رکھیے، رونے لگے گا، شہد رکھیے مسکرانے لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد سے مسکراتا ہے، کڑوائی سے روتا ہے۔ اصغر مسکرا نہیں رہے تھے، قاسم کے کلام کی تفسیر تبسم سے کر رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس میرے عزیزوں، تکلم کی تفسیر تبسم سے کی گئی اور بتایا گیا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ میرے جو یاد رکھی گئی، اس تقریر کو سننے کے بعد زاہد جلال پوری نے میرے سے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، یہ جملہ امانت ہے ان کی، اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ قاسم کے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا کہ موت کا ذائقہ شیریں ہوتا ہے یا کیسا ہوتا ہے، اس لیے کہ تنہا قاسم کا بابا ہی وہ تھا جس نے لبوں سے موت کا ذائقہ چکھا، جس نے ہونٹوں سے موت کا ذائقہ چکھا تھا۔ وہ شربت وہ پانی جو آپ کو پیش کیا گیا جو زہر آلود تھا، اس زہر کو زہر حلاحل کہتے ہیں۔ اس زہر کی تاریخ یہ ہے کہ اگر ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو کوئی جانور زندہ نہیں بچے گا۔
اور اگر یہی قطرہ کسی طویل و عریض درخت میں ڈال دیا جائے تو چند لمحوں میں وہ درخت جو ہرا بھرا ہے خاکستر ہو جائے گا۔ ایسا زہر میرے مولا کو پلایا گیا۔ تاریخ نے لکھا زہر کا حلق سے اتر کے جگر میں آنا تھا، جگر کے ٹکڑے ہونے لگے، منہ سے خون برآمد ہوا، جگر کے ٹکڑے تشت طلا میں گرے۔ ادھر زینب کا دل گھبرایا، اپنے حجرے میں بے چینی کی کیفیت طاری ہوئی، فوراً بھائی کے حجرے کی طرف قریب گئی۔ ادھر حسن علیہ السلام نے بہن کی قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا۔ تاریخ کہتی ہے غلام سے کہا جلدی سے اس تشت طلا کو چھپا دو۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا میری بہن زینب آ رہی ہے، کہیں میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ نہ لے، ارے اس سے برداشت نہ ہوگا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا یہ مدینہ ہے مدینہ، اگر آپ کے جگر کے ٹکڑے زینب سے نہ دیکھے گئے تو ہائے کربلا میں جب حسین کے جگر کے ٹکڑے کربلا کے ریگزار پر بکھریں گے اس وقت زینب کو کیسے صبر آئے گا۔ تاریخ کہتی ہے خادم نے حکم پایا، تشت طلا کو چھپا دیا، شہزادی نے دق الباب کیا، گھر میں داخل ہوئیں، بھائی کے چہرے کی رنگت کو بدلتے ہوئے دیکھا، قریب آئی، پیشانی کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لینا تھا کہ پھر امام کے منہ سے خون جاری ہوا، جگر کے ٹکڑے گرنے لگے۔ ارے زینب بھیا سے لپٹ گئے، بھیا سے لپٹ گئیں، زینب کی آغوش میں حسن نے سر رکھ دیا، آخری ہچکیاں لینا شروع کیا۔ اللہ اللہ حسن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جناب امام حسین تشریف لاتے ہیں، روایت کہتی ہے فرمایا اے میری بہن زینب، اماں نے آپ کو 5 کفن دیے تھے نا، ایک کفن آپ نے نانا کو دے دیا، ایک کفن آپ نے بابا کو دے دیا، ایک کفن آپ نے اماں کو دے دیا، 3 کفن استعمال ہو چکے ہیں، اب 2 کفن بچے ہیں نا، لاؤ ایک کفن میرے بھائی کو دے دو، میرے بھائی حسن کو دے دو۔ اللہ زینب ایک کفن لا رہی تھی مگر سمجھ گئی نا 5واں کفن میرے بھائی حسین کا ہے، 4تھا کفن میرے بھائی حسن کا ہے۔ امام حسین نے غسل و کفن دیا، اپنے بھائی کا جنازہ تیار کیا، جنازہ گھر سے نکلا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو گھر کی خواتین چیخ چیخ کر روتی ہیں، جانتے ہیں کیوں روتی ہیں؟ وہ تڑپ کے اس لیے روتی ہیں کہ اب اس جنازے کا اب دوبارہ دیدار نہ ہوگا، اس لیے کہ کوئی جنازہ گھر سے نکل کے قبرستان تو جاتا ہے مگر واپس نہیں آتا۔ ہائے حسن کی مظلومی، جب میرے مولا کا جنازہ گیا، رسول کے مزار کے قریب گیا نا، ایک ملونہ نے تیروں کی بارش کی ہے، حسن زخمی ہو گئے۔ حسین نے حکم دیا، بھیا کی وصیت تھی اگر نانا کے مزار کے پاس نہ دفن کیا جائے تو ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ ارے حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے، عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر گیا، حسین کی نگاہیں شجاعت کی نگاہوں سے ملی، میرے بھائی عباس ارے تلوار کو نہ نکالنا، آقا کی وصیت تھی جنگ نہ کرنا، جنازہ واپس لے کے چلو۔ یہ تنہا جنازہ جو واپس گھر لایا گیا، جیسے ہی زینب نے جنازہ دیکھا حسین سے لپٹ گئی، ہاتھوں کو جوڑا، اے بھیا میں نے میرے ماں جائے کو سفید کفن دیا تھا، یہ کفن کی رنگت کیسے بدل گئی؟ حسین تڑپ گئے، اے بہن ایک کفن بچا ہے نا، وہ کفن لاؤ، ہم بھیا کا کفن بدلائے دیتے ہیں۔ زینب تڑپ گئی، اے بھیا اگر یہ کفن حسن کو دے دیا تو تمہارے لیے کیا بچے گا؟ اے بہن زینب ہمیں کربلا میں کفن نصیب نہ ہوگا، ارے کفن دیا کربلا، حسین 3 دن کے بھوکے ہو پیاسے ذبح۔
إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم